وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل ویئرز. آج ایک ایسی خبر آئی ہے جو ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا، اینڈ دیٹ از کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی جنہوں نے استعفے دے دیے تھے نیشنل اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے، اس نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا ہے. کہ تقریباً 72 ارکان اسمبلی تھے پی ٹی آئی کی طرف سے. جب وہ واپس جانا چاہ رہے تھے انٹو دا اسمبلی، پہلے کیونکہ فلپ فلاپس بہت کیے ہیں پی ٹی آئی نے، یو ٹرنس کافی لیے ہیں، تو بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ پہلے تو جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو عمران خان اس پہ ایڈمنٹ تھے کہ ان کے سارے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیں، بیکاز دے تھاٹ کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اینڈ وی کی ناٹ بی پارٹ آف دس سیٹ اپ. استعفے دینے کے بعد کچھ لوگوں کے استعفوں کا معاملہ رہ گیا، تو سچویشن ایسی کریٹ ہوئی جس میں یہ تجویز دی گئی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ واپس ایوان میں آئیں تو بیٹھ کے کچھ کانسٹیٹیوشنل معاملات، کچھ دیگر معاملات کے اوپر اکٹھا شاید کام کیا جا سکتا ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. بٹ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے واپس آنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تو اس کے بعد ان کے استعفے فوری طور پہ منظور کر لیے گئے، یعنی کہ گورنمنٹ نے ان کا راستہ بلاک کر دیا کہ یہ اسمبلی میں واپس نہ آئیں. دا ریزن واز آف کورس کہ وہ اسمبلی میں جو اپنی مرضی کے بلز پاس کر رہے تھے اور جو لیجسلیشن کر رہے تھے وہ اس کو بالکل بلاک نہیں کرانا چاہتے تھے، اور پی ٹی آئی کے آنے سے ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن وہاں پہ کریٹ ہو جاتی اور پھر راجہ ریاض جیسی فرینڈلی اپوزیشن ان کو دستیاب نہ رہتی. تو یہ راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا پی ٹی آئی کے لیے. اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو سچویشن نئی کریٹ کی ہے، اٹ از این اپرچونٹی نو ڈاؤٹ. عدالت نے کہا ہے کہ یہ ارکان جو ہیں ان کو ان کے استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونا چاہیے، وہاں جا کے اسپیکر کے ساتھ خود بات کریں علیحدہ علیحدہ، جیسے اسپیکر پہلے خود کہتے تھے کہ ہم کلیکٹیو استعفے منظور نہیں کر سکتے، سب کو الگ الگ پیش ہونا پڑے گا، اپنی اپنی پوزیشن ایکسپریس کرنی پڑے گی، اپنی ول ایکسپریس کرنی پڑے گی اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. تو وہ سچویشن ایک دفعہ پھر کریٹ ہو گئی ہے عدالت کی انٹرونشن کی وجہ سے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ان دا گیون سرکمسٹانسز ایک گولڈن اپرچونٹی تو ہے، نو ڈاؤٹ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ گورنمنٹ اس طریقے سے جیسا کلیمپ ڈاؤن اس وقت کر رہی ہے، اور جو سچویشن 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی کریٹ ہوئی ہے، اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد عدالت کی رٹ کتنی چل رہی ہے اس ملک میں، وی آل نو دیٹ. تو اس کو ایکسیپٹیبلٹی گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیا گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ یہ جو ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو گیا ہے اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے؟ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکے اکٹھے تو چلیں اسمبلی میں واپس آ کے اکٹھے بیٹھیں اور کوئی کسی ایک ڈیٹ پہ اگری کر لیں الیکشنز کے لیے، یا کسی بھی ایسے روڈ میپ پہ اگری کر لیں جو اگلے 1 سال کے لیے ہو یا آنے والے ٹائم کے لیے ہو، یعنی کچھ تو آئس بریک ہو. لیکن پی ڈی ایم گورنمنٹ مجھے ذاتی طور پہ اس وقت اس موڈ میں لگتی نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز انہوں نے ابھی ایک بڑا ڈفرینٹ سٹانس لینا شروع کیا ہے ریگارڈنگ آئی ایم ایف. فیل ہو گئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں اور ان سے ٹرانش لینے میں، تو ناؤ دے آر ٹیکنگ اینٹی آئی ایم ایف سٹانس، اور اس کے لیے وہ ایران کے ساتھ مختلف پروجیکٹس کر کے دکھا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ واپس ری انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹرائنگ ٹو بلڈ این آرگیومنٹ کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر آئی ایم ایف کی طرف سے بہت زیادہ اسٹریٹجک ایسٹس کو لے کے کوئی ایسے پریشرز تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ اس بیل آؤٹ پیکج پہ کنٹینیو نہیں کیا اور ہم اس مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس لیے فلاڈ نیریٹو ہے کہ اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے آئی ایم ایف پہلے ہی کہہ چکا ہے کیٹیگوریکلی کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ بات کریں، نہ ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ سے کی ہے. اسی طرح ڈار صاحب کا یہ کہنا کہ اس لیے ابھی الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ کے لیے انٹرم گورنمنٹ سے آئی ایم ایف بات نہیں کرتا، اس کو بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ ہمیں صرف اسٹیٹ سے غرض ہوتی ہے. وی آر لیسٹ بادرڈ کہ انٹرنلی ان کے پولیٹیکل حالات کیسے چل رہے ہیں، کون سی گورنمنٹ بیٹھی ہے، وہ انٹرم ہے یا نہیں ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو اس لیے یہ جو اپرچونٹی عدالت کی طرف سے پی ٹی آئی کو فلوٹ ہوئی ہے، یہ اگر اس وقت کرنا چاہیں اس کو اویل، تو ملکی مفاد میں اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز اے کیویٹ ان اٹ. جو مائنس عمران کی بات ہو رہی ہے، اگر اس وقت پارلیمانی لیڈر
شاہ محمود قریشی بن جائیں اور حالات آگے چلنا شروع ہو جائیں تو اس سے آٹومیٹکلی عمران خان مائنس ہوتے دکھائی دیں گے. بے شک وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا آگے جا کے الیکشنز میں عمران خان کے بغیر باقی لیڈران پی ٹی آئی کے ووٹ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا مائنس ہوتے ہیں فرام دا الیکشنز. لیکن کم از کم پارلیمان کی حد تک اگر پارلیمان میں ہیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں شاہ محمود قریشی تو یہ ایک بڑا کلیئر سگنل ہوگا کہ جو مائنس عمران کی بات کرتے تھے کسی حد تک انہوں نے پی ٹی آئی کو اس شکل میں ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اگر عمران خان موجود نہیں ہے تو ہمیں پی ٹی آئی قبول ہے. بہرحال جس حساب سے تحریک انصاف پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، مقدمے بن رہے ہیں، انپریسیڈنٹڈ کریک ڈاؤن ہے لوگوں پہ، اس کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کیا جائے گا جس میں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. اگر کوئی ڈیسیجن ہوگا تو وہ اس طریقے کا ہوگا اور وہ اس طریقے کا بیک ڈور چینل کے ذریعے سے اگریڈ پلان ہوگا جس میں ایک بڑی ڈاؤن ٹراڈن پوزیشن پی ٹی آئی کو دی جائے گی ٹو ریمین انٹیکٹ. بیکاز ابھی تک تو کوششیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ اراکین کو توڑا جائے، لوگ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، گو کہ ان کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی. لیکن جو 9 مئی نے ایک ہیوک کریٹ کیا ہے اس نے عمران خان کو کافی ڈیفینسو پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس سے بڑھ کے عمران خان نے جو اپنی گرفتاری کے بعد باہر آنے کے بعد ڈیلے کیا ان سینگ کہ وہ کسی بھی قسم کی وائلنس کو کنڈون کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں کھلے الفاظ میں. سیاست میں آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی سیاست سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنے ماضی سے بالاتر ہو کے اگر آپ نے لمبی اننگز کھیلنی ہے اور ملکی مفاد میں رہنا ہے تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن عمران خان نے خاصی دیر کی یہ کہنے میں کہ وہ اس کی کھل کے مذمت کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں پی ٹی آئی میں سے کہ جو بھی لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے یا نہیں تھے. پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کا بھی مطالبہ کر دیا. لیکن آج جو ان کو زمان پارک میں تلاشی دینی پڑی ہے، یہ جو ان کو اپنے اوپر الزام سننا پڑا ہے کہ زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ 9 مئی سے پہلے سے بلٹ اپ کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دہشت گرد گروپ ہے. پہلے سے بلٹ اپ کیا جا رہا تھا اور پہلے سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا. لیکن 9 مئی آئی ول اگین سے یہ بہت بڑی مسٹیک تھی. یہ جس کی بھی تھی، یہ جیسے بھی ہوئی، اس سے تحریک انصاف کو وہ ڈینٹ پڑا ہے جو پی ڈی ایم پتہ نہیں کب سے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اور کامیاب نہیں ہو رہی تھی. اس کے علاوہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ تحریک انصاف سے جو جانے والے لوگ ہیں ابھی تک یہ سننے میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنی الیکٹورل لائف کے بارے میں وارڈ ہیں. مسلم لیگ نون سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کس سے رابطہ کر رہے ہیں، گو کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم سے بہت بڑے بڑے لوگ رابطے میں ہیں، جو کہ ماننے والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں ایبسینشیا میں ہے، کمپلیٹلی ایروڈڈ. کہیں ایگزسٹ کرتی ہے تو سندھ میں کرتی ہے. سندھ میں پی ٹی آئی کے کوئی بڑے بڑے نام ہیں ہی نہیں. جو لوگ ہیں مٹھی بھر، اس میں سے علی زیدی ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں، جیل میں ہیں. باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤنز جاری ہیں. کوئی بڑا نام ایسا سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ پارٹی کو چھوڑ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی اس وقت جو فریولس رول پلے کر رہی ہے اس ساری کارروائی میں، مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن کے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے تو اٹس اے ون ون سچویشن کہ لڑائی نون لیگ، فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہو، اور ہر حال میں وہ اس لحاظ سے سسٹم کے بینیفیشری رہیں گے کہ سندھ تو ان کے ہاتھ میں رہے گا ہی، بلوچستان میں کوئی نہ کوئی بارگن شاید ہو جائے گی، اور اگر اس طریقے سے چلیں، کچھ کیلکولیشن کریں تو 15-16 سیٹیں شاید ان کو پنجاب میں بھی مل جائیں، جس سے وہ یہ کلیم کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ دے ہیو میڈ اے کم بیک ان پنجاب. تو ان کی سچویشن مستقبل میں اگر کسی پارٹی کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہے. تو یہ جو غلطیاں عمران خان کر رہے ہیں انہیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی غلطی قومی اسمبلی سے استعفے دینا، دوسری غلطی کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنا. اور ان کا واحد آرگیومنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جب وہ اپنے گورنمنٹ میں بھی تھے تو بھی یہی لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت انگیزیاں بڑھا کے ہم نے دیکھ لیا کہ معاملات حل نہیں ہوتے. رادر اسی چیز نے ریفلیکٹ کیا ہے ینگر جنریشن پہ، ان ان نون لوگوں پہ جنہوں نے یہ جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، اور اس کا
ریفلیکشن اتنی بری طرح پینٹ کیا گیا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی کہ وہ دہشت گرد تک قرار دے دیے گئے ہیں. سو عمران خان ڈیفینیٹلی نیڈس ٹو لسن ٹو ادرس. پارٹی میں کنسنسس کریٹ کریں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات سنیں, دوسروں کی بات اور ایڈوائس کو ماننے کی بھی عادت ڈالیں. ان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے, باقی لیڈران کی طرح جو کسی حد تک کنسنسس سے چل لیتے ہیں, لیکن عمران خان صرف فرد واحد کا فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی میں پریویل کرتا ہے, دیٹ از فار شیور. اس کے علاوہ نواز شریف کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بہت اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ تحریک انصاف کو کالعدم جماعت نہ قرار دیا جائے. یہ ان کا پوسچر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فرض کریں آپ یہ مان بھی لیں کہ یہ بات درست ہے, تو نواز شریف کو, مریم نواز کو یہ اسی رات سے بولنا چاہیے تھا جب خواتین کے ساتھ برا سلوک ہونا شروع ہوا تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ جس کے اوپر مرضی. میں سلیکٹیو ایکٹیویزم کے بھی حق میں نہیں ہوں اور میں سلیکٹیو اپروچ کے حق میں بھی نہیں ہوں. اگر ایک خاتون چوز کرتی ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو بی ان پالیٹکس, تو پھر انہیں اس کے ریپرکشنز بھی پتہ ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر مقدمات بھی ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر مشکلیں بھی آ سکتی ہیں. لیکن مشکلیں ایسی مشکلیں جس میں ایک عدالت سے ایک خاتون نکلتی ہے اور اس کو باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, لوگوں کے گھروں پہ کریک ڈاؤن ہوتے ہیں, خواتین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, انہیں گھسیٹتے ہوئے جس طریقے سے لے جاتے ہوئے سڑکوں پہ ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں. مریم نواز, نواز شریف, ان کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا, کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی. اور اگر اس کے بعد وہ اپنا پوسچر اتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ کے لپ سروس دے کہ ان کو کالعدم جماعت نہ قرار دیں, اپنے آپ کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اس ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں, تو پھر تو لسٹ گوز آن. ایک سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس لسٹ میں جو جو ہوا ہے اس ملک میں, اگر اس کو نواز شریف کی انڈورسمنٹ حاصل نہیں تھی تو ہم سب جانتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا تھا. اس کے علاوہ بلوچستان میں امیر جماعت اسمبلی کے قافلے پر ایک سیوسائڈ اٹیک ہوا ہے, وہ خود محفوظ رہے ہیں. یہ ضلع جوب میں ہوا ہے, سراج الحق صاحب کی گاڑی کے قریب خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا لیا, کئی افراد زخمی ہوئے. اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے لیے دس از الارمنگ, کیونکہ یہ جو ہائی پروفائل ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کو دشمن یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری ریچ ہے, ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہمیں کلیکٹیولی اس وقت ہر طرح کی تھریٹ کا سامنا ہے. ٹیررزم ایگزسٹ کر رہی ہے. وی آل نو کہ ٹی ٹی پی کی واپسی کے بعد سے سچویشن کیا ہے اس ملک میں, سوات میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کے پی میں ہم نے سب نے دیکھا کہ لوگ خود باہر نکلے کہنے کے لیے کہ ہمیں ان لوگوں کا ریٹرن جو ہے وہ نہیں چاہیے. معیشت, ملکی معیشت سخت خراب ہے, اور اوپر سے زلمے خلیل ذات کی ٹویٹس مستقل پاکستان کے بارے میں یہ یاد رکھیں ان کا کنٹینٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ ہی از اے پون ان واشنگٹن جس کو یوز کیا جاتا ہے. یہ وہی فوکل پرسن تھے جن کی سربراہی میں طالبان کے ساتھ سارا دوحہ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد نیٹو افواج ساری واپس گئیں, اور آپ نے ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے جو 2 دہائیوں پہ محیط پریزنس تھی امریکن اینڈ نیٹو فورسز کی ان افغانستان, وہ اینڈ پہ پہنچی. ہی از اے ویری امپورٹنٹ فگر فرام واشنگٹن. وین ہی از ٹاکنگ ہی از گیونگ یو میسیجز. وہ میسیج کس کو دے رہے ہیں یہ ہم سب ان کی ٹویٹس میں پڑھ رہے ہیں, وہ مستقل کامنٹس کر رہے ہیں. سو مچ سو کہ ڈان نے ان کا انٹرویو بھی کیا, اس میں انہوں نے بیلنس آف پاور کی بھی بات کی, وچ از ویری ٹپیکل آف امیریکن نیریٹو آن پاکستان. کوئی نئی بات نہیں کر رہے وہ, لیکن اٹ سمپلی مینس کہ ہم کیونکہ دوبارہ چائنا سے قریب ہو رہے ہیں, ہم دوبارہ ایران سے قریب ہو رہے ہیں, اور ہمیں ابھی تک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوئی اتنی پرائس بھی نہیں ملی کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ٹرانش ہی مل جاتی. تو اٹ لیڈس ٹو بگر کویسچن کہ کیا ہماری فارن پالیسی رائٹ ڈائریکشن میں ہے, اور کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم 3-4 سال کی چلتی ہوئی جمہوریت کو پہلے کسی ایک وجہ کی وجہ سے ختم کریں, ڈسرپٹ کریں, اس کے بعد 1 سال تک ہم آئی ایم ایف کو کنونس ہی نہ کر سکیں کہ ہمیں وہ بیل آؤٹ پیکج جو ہم نے ان سے لیا ہوا ہے اس کی ایک ٹرانش دے دیں, اس کے بعد ہم سراسر انکار کر دیں کہ ہمیں تو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر ہم اپنا رخ کسی اور پاور سینٹر کی طرف موڑ دیں, چائنا کی طرف موڑ دیں. تو یہ جو ڈسرپٹڈ اور مس گائیڈڈ سی فارن پالیسی ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. سو ایکسٹرنلی انٹرنلی
پاکستان از ان گریو ڈینجر. ون کین اونلی پرے کہ ہم اس سچویشن سے جلد از جلد باہر آئیں. اور یہ جو ہمارے ارد گرد اس وقت ایک فضا ہے جس میں بہت سٹریس ہے, اٹس ویری اسٹریسفل, کیونکہ مناظر اچھے نہیں ہیں, یہ جلدی سے جلدی اللہ کرے ختم ہو اور کوئی نارمل سی پریویل کرے. I'll see you tomorrow.